مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، بڑے قیمتی لمحات ہیں. عید کے ایام ہیں، جمعہ بھی ہے، قربانی کا آخری روز ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان جانوروں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے ان کی مشکلات کو دور فرما کر انہیں بھی یہ فریضہ، یہ واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا پورے کا جو فلسفہ ہے، جو اسلام کا ایک تعارف کہہ لیں آپ، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ پیار کیا جائے. صرف اپنی ذات کی حد تک نہ سوچا جائے، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمیٹنے کے قابل نہ بنایا جائے، بلکہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اسے واپس انسانیت کو لوٹایا جائے. پوری آپ تعلیمات کو پڑھ لیں، یہ بات اس میں بڑی واضح نظر آتی ہے. یہ گفتگو ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، نطق جسے کہتے ہیں. ہر شخص کو اللہ نے زبان دی، وہ بولتا ہے، لیکن اس بولنے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ اس میں بھی تمہارے لیے انسانیت کا بھلا ہونا چاہیے. آل فال بکنے سے تمہاری گرفت ہوگی، پکڑے جاؤ گے، غلط بولو گے، سزا ملے گی. لیکن اس کو اگر بولنا ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا بھی ایک اصول دیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. جب بھی لوگوں سے کلام کرو، خوبصورت کلام. یعنی انسانیت کے ساتھ جو سلوک لفظوں کے ذریعے کرنا ہے، جو اظہار کے ذریعے کرنا ہے، اس میں بھی حسن ہو، اس میں بھی خوبصورتی ہو. یعنی جو تم لوٹا رہے ہو انسانیت کو، جو تم لوگوں کو دے رہے ہو لفظوں کی صورت میں، وہ بھی تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے راحت کا سامان ہونا چاہیے. اسی طرح آپ ساری تعلیمات کو اگر بغور دیکھیں تو اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ معاشرے میں یوں رہا جائے کہ انسان خیر کا پہلو بن کر رہے، خیر کا وجود ہو، اس سے نفع ملے، لوگوں کو نقصان نہ ہو. اب تعلیمات دیکھیے، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمے کے پڑھنے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. جب سے دنیا بڑی ہے، یہ تقسیم ہے مختلف طبقات میں. کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی امیر ہیں، کوئی غریب ہیں، کوئی اقتدار والے ہیں، کوئی محکوم ہیں. یہ بٹی ہوئی ہے دنیا ازل سے، برادری کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر جتھے بنتے رہے ہیں، گروہ بنتے رہے ہیں، تقسیم در تقسیم ہوتی رہی انسانیت. لیکن انبیاء کرام بھی آئے، انہوں نے بھی تعلیمات دیں، لیکن ان کی تعلیمات بھی محدود علاقوں تک رہی ہیں. کوئی اہل مدین کی طرف آیا، کوئی قوم
سمود کی طرف آیا، کوئی عاد کی طرف آیا، یعنی مختلف قوموں کی طرف رسول آتے رہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا قرآن نے ذکر کیا تو فرمایا اب ساری بٹی ہوئی انسانیت کو ہم جمع کرنے لگے، اب انسانیت ایک پرچم کے سائے تلے آئے گی، اب پوری انسانیت ایک وجود سے فیض لے گی۔ اور قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو رسول پوری انسانیت کا بنا کر بھیجا، شمال کا ہو جنوب کا، شرق کا ہو غرب کا، کالا ہو گورا، امیر ہو غریب، کوئی بھی شخص ہے اب میرے نبی کی رسالت کے نیچے آئے گا۔ اب آئے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ ملکوں میں تقسیم ہیں، سرحدیں لگی ہوئی ہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، سرحدیں ہیں، لیکن اسلام نے ان ساری جغرافیائی جتنی بھی سرحدیں ان کی نفی کر دی۔ فرمایا اب ایک ہی سرحد ہے اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جہاں بھی رہتا ہے ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب تقسیم نہیں ہے، اب وحدت آ گئی ہے، مل گئے ہیں۔ وہ کالا پڑے وہ گورا پڑے، وہ سیاہ پڑے وہ سرخ پڑے، وہ امیر پڑے وہ غریب پڑے، کوئی بھی شخص جب کلمہ شہادت کی گواہی دے دیتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب تسبیح کے دانوں کی طرح ہو۔ شکل صورت الگ الگ ہے، رنگ روپ یقیناً الگ الگ ہے، لیکن کلمے نے اس ڈوری کی طرح تم سب کو باندھا ہوا، اس ڈوری میں بندھ گئے ہو، جڑ گئے ہو آپس میں۔ اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو فقط آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بھائی بن جاتا ہے۔ تو اسلام جوڑنے والا دین ہے، تقسیم کرنے والا نہیں۔ یہ جوڑتا ہے ان لوگوں کو، قریب لاتا ہے، لوگوں کو دور نہیں کرتا، تقسیم نہیں کرتا۔ اور اسی کیونکہ ایک اور بڑی واضح مثال ہم دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہیں نماز کی صورت میں، کیسے جوڑ دیتا ہے۔ ادھر مالک کھڑا ہے، ساتھ اسی کی فیکٹری کا ملازم کھڑا ہے، اور لوگ تو یہاں تک دیکھتے ہیں، ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو باہر چوکیداری کرتا ہے وہ نماز میں امام ہے، مالک پیچھے کھڑا ہے۔ بتا دیا تم سب ایک ہو، دولت کی بنیاد پر خمار نہ کرو، طاقت کی بنیاد پر اپنی بڑائی کے دعوے نہ کرو، تم سب رب کے حضور برابر ہو، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، سب برابر ہو، کیونکہ تم سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے، ایک نبی کی امت ہو۔ تو اسلام جوڑتا ہے، اسلام معاشرہ بناتا ہے جس میں نفرتیں نہیں ہوتی، جس میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، مدینہ میں آئے تو سب سے مسجد نبوی بنانے کے بعد جو پہلا کام کیا آپ نے وہ مواخات قائم کیا۔ انصار اور مہاجر کو یوں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ پھر آپس میں کبھی اس بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا کہ تو باہر سے آیا ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ کسی نے احسان بھی نہیں جتایا کہ دیکھو تو خالی ہاتھ آیا تھا میں نے تجھے یہ دیا۔ یوں شیر و شکر ہو گئے کہ پہچان ختم ہو گئی، یہ مہاجر ہے یہ مقامی ہے، ایک بنا کر رکھتا۔ اسلام یوں دلوں کو جوڑتا ہے کہ دل میں پھر تفریق نہیں رہتی، بال نہیں آتا، اس بال آ جائے نا تو کہتے شیشے میں بھی بال آ جائے وہ جڑتا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت وہیں سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ دل کے اندر اگر کوئی نفرت کا بال آ جائے تو پھر دل ویسے رہتے نہیں، اور اسلام اسی نفرت کو ختم کرنے آیا تھا۔ مکہ تو سارا، عرب تو سارا قبائلی تھا، اپنے اپنے قبیلے میں مست تھے، اپنے قبیلے کے علاوہ کسی کا اچھا سوچتے ہی نہیں تھے، اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے کو اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور کو اپنے سامنے اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اسی تعصب کا شکار، تفاخر کا شکار، تکبر کا شکار معاشرے کو میرے نبی نے یوں جوڑ دیا کہ پھر کوئی آپس میں بڑا اور چھوٹا نہیں رہا، سب برابر ہو گئے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، کسی اور جگہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی، دلوں کو جوڑتا ہے۔
اور دل جڑتے ہیں جب انسان لوگوں کے کام آتا ہے، جب انسان دوسرے سے اچھا سلوک کرتا ہے پھر دل جڑتے ہیں۔ اگر ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے، زیادتی کرے تو وہ قریب نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ ایک باپ بھی اپنی اولاد پر بے جا سختی کرے تو وہ اولاد باپ کے قریب نہیں آتی، وہ بھاگتی ہے اس سے۔ اور اگر کوئی غیر بھی کسی سے پیار کرنے لگ جائے تو لوگ اس کے ساتھ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا بتائیے بر صغیر پاک و ہند اور لاہور میں کون سا رشتہ دار تھا؟ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ فارسی بولنے والے ہیں، زبان بھی مختلف ہے، ایک وجود آیا، مذہب بھی یہاں کا ہندوانہ ہے، لوگ ہندو ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن ایک وجود نے پیار اور محبت اور لوگوں کو جو عزت دی ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے آپ۔ آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے نام نہ آتے ہوں، لیکن 1000 سال ہو چکا داتا علی حجویری کو دنیا سے پردہ فرمائے، ایک ایک کے دل میں آج بھی زندہ، کیونکہ انسانیت کے ساتھ پیار کیا ہے، لوگوں کو قریب لائے ہیں، لوگوں سے نفرت نہیں کی ہے، کسی کو ذات برادری اور رنگ نسل کی بنیاد پر اٹھایا نہیں، دھتکارا نہیں ہے، جو بھی آ گیا سینے سے لگا۔ یہ سنت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرے ہوئے لوگ آئے تھے، آپ نے سینے سے لگایا تھا، پسے ہوئے لوگ آئے، آپ نے سینے سے لگایا، جنہیں کو اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتا تھا تاجدار انبیاء نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک پیالے میں، بڑی خوبصورت روایت اچانک یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے مل رہے تھے، لوگ مل رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے، ایک شخص آگے بڑھا، آپ سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ تھوڑے سخت تھے، آپ نے پوچھا ہاتھ سخت ہیں؟ اس نے کہا حضور محنت کرتا ہوں، مزدور ہوں، تاریخ کہتی ہے کائنات کا وہ وجود جن کے قدموں کی خاک پہ لوگ آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، تاریخ کہتی ہے میرے نبی نے اس مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ لے چوم لیا اس کے ہاتھوں کو، ارے تو محنت کی حلال کی کمائی کرتا ہے، بتائیے اس شخص کا وہ کہاں پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنی جان میرے نبی پر کیوں نہیں فدا کرے گا؟ وہ ہر دکھ سہ لے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرے گا۔ یوں قریب لایا جاتا ہے، محبت سے، پیار سے، انسیت سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں۔ یہی رویہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہی رویہ رہا، کسی کو جبر کی بنیاد پر مسلمان نہیں کیا، جس کو بھی کیا پیار اور محبت کی زبان سے کیا، اور یہی صوفیہ اکرام کا وتیرہ، محبتیں بانٹی ہیں، آسانیاں بانٹی ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا ہے، نرم رویہ رکھا ہے، خوش دلی سے پیش آئے ہیں، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں رہو، اس لیے تو معاشرہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ یہ حدیث سن چکے، حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہا، ہر وقت اللہ کی عبادت کروں، سب کچھ چھوڑ دوں، گھر بار چھوڑ دوں، بیوی بچے چھوڑ دوں۔ کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ اس سے بڑی بات ہو سکتی تھی کہ ہر وقت بندہ اللہ اللہ کرے؟ فرمایا سنو تمہارے لیے اسوہ میری ذات ہے، میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں خدا کی حمد و ثنا بھی کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، تمہارے لیے نمونہ میری ذات ہے، اس معاشرے میں رہ کر لوگوں سے رویے اچھے کر کے پھر تم اللہ کے مقبول بندے بن سکتے ہو۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، ترک دنیا نہیں ہے، دنیا میں رہ کر لوگوں سے رویے اچھے رکھ کے دلوں کو جیت کر پھر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگوں کے دل نہ جیت سکے وہ خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو اسلام کا یہ رویہ ہے۔ اب عبادات کو دیکھ لیں ساری، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی مال کو غریب تک پہنچانے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم او کما قال، فرمایا مالداروں سے چھینیں گے ہم، لیکن چھین کر اپنے پاس نہیں رکھتے، فترد الی فقرائہم، ہم فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔
امیر سے لے کر غریب کو تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ معاشرے انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں امیر اور غریب میں فرق زیادہ ہو جائے۔ فرمایا ہم اس فرق کو کم سے کم کرتے ہیں، امیر کو اپنی دولت پر ناز نہیں کرنے دیتے، اسے کہتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ انسانوں پر خرچ کرو، انسانیت پر خرچ کیا جائے، لوگوں کو دو۔ اور لوگوں کو دینے میں بھی احسان سے منع کر دیا ہے کہ اگر کسی کو دے رہے ہو تو تم احسان نہیں کر رہے، شکر کرو، بلکہ کہ آج تم دے رہے ہو، ورنہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دن بدل دیں تو تم لینے والوں میں آ جاؤ۔ تخت پر بیٹھنے والے راندہ درگاہ ہوتے دنیا نے دیکھے ہیں، اور زمین پر بیٹھا ہوا غلام تخت پر دیکھا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ فرمایا ہم بدلتے ہیں دنوں کو، آج دے رہے ہو تو تم احسان نہیں کر رہے اس کو۔ لا تبطلوا صدقات بالمن والاذى، قرآن کہتا ہے اپنے صدقات کو تکلیف دے کر اور احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ کسی کو دے رہے ہو تو دے کر شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں دے رہا ہوں، یہ نہیں ہوا کہ میں مانگنے والوں میں شامل ہو گیا۔ احسان سے منع کر دیا کہ دے رہے ہو تو اس پر اپنی بڑائی نہ جتاؤ، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ نہ بناؤ کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ محکوم ہے، یہ حقیر ہے میرے سامنے کھڑے، پر میں نہیں۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ کہتا ہے بندے جب تو کسی کو دیتا ہے، کسی کے ہاتھ پر کچھ رکھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے۔ فرمایا پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے، تو نے اس کو نہیں دیا، تو نے اللہ کو دیا۔ فرمایا میرے ہاتھ میں آتا ہے، میرے ہاتھ کے بعد وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اب جتاؤ احسان، کس پر جتانا ہے؟ کس پر احسان جتاؤ گے؟ دے تو رب کہتا ہے میں رہا ہوں، لے تو میں رہا ہوں۔ ارے رب پر جس نے دیا سب کچھ، اسی پر احسان؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا خدمت کرو، مدد کرو، تو احسان نہ جتاؤ کسی پر۔ تو زکوٰۃ غربا کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کا نام ہے، تاکہ وہ تمہارے قریب آ سکیں، نفرتیں ختم ان کے اندر، محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھیں، معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ یہ قربانی جو ہم نے کی ہے، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کَلَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں آگاہ رہو، نہ یہ خون اور نہ یہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اور میں نہیں پہنچتا۔ تم ذبح کرتے ہو، خون مٹی میں بہہ جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے، خون تو جذب ہو جاتا ہے زمین میں، اور گوشت تم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے۔ جس ارادے سے تم نے چھری رکھی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ارادہ صحیح ہے، اللہ کی خاطر کر رہے ہو، تو پھر وہ سارا تمہارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنے گا، ورنہ کوئی اجر نہیں اس میں۔ فرمایا اللہ تو صرف تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، کس خلوص کے ساتھ کر رہے ہو۔ قربانی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گوشت بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہی شریعت کہتی ہے غربا میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، لیکن ان تک پہنچاؤ جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جن کو ملا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکے۔ حتمی اور دائمی خوشی اسے نصیب ہوتی ہے جو کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا، جس کے رویے سے کسی دکھی کا غم بھول جائے۔ یقین کر لیجیے اس سے بہتر انسانیت کے لیے نفع بخش انسان نہیں، اور وہی رب کو مقرب بندہ ہے، رب کو پسندیدہ وہی شخص ہے جو انسانیت کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ تو قربانی بھی تقسیم کرنا ہے کہ بانٹو، لوگوں میں تقسیم کرو، تاکہ لوگوں میں پیار اور محبت جو ہے وہ جذبے بڑھیں، تمہارا آپس میں سلوک جو ہے وہ اچھا ہو سکے، تمہارے رویے اچھے ہو سکیں۔ ورنہ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، سوچئے تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنا بڑا امتحان آیا تھا۔ جب چھری رکھتے ہیں جانور کی گردن پر، تو ایک دفعہ احساس تو ہونا چاہیے کہ اگر رب اپنے حکم کو جانور کی صورت میں نہ بدلتا
تو کتنا بڑا امتحان تھا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ امتحان کتنا بڑا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، تمثیل دیکھی. اس کی بڑی حکمتیں علماء نے لکھی کہ فرشتے نے آ کر حکم کیوں نہیں دے دیا، خواب میں بھی فرشتہ ہی آ جاتا. بڑی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علماء کہتے ہیں اس میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ نبی کا خواب بھی تمہاری طرح کا خواب نہیں ہوتا ہے. تم نبی کو کہتے ہو کہ ہماری طرح کی، ارے نبی کا خواب بھی تمہاری طرح کا نہیں ہے. اسے خواب میں اشارہ ملے تو وہ بھی امت کے لیے حجت ہوتی ہے. یا یہ بھی ایک شریعت کا فتویٰ ہے، ایک شخص کو خواب میں کوئی بزرگ آ کر کوئی حکم دیں، کوئی عمل بتائیں تو وہ اس شخص کی ذات تک محدود ہے. وہ اٹھ کر کسی اور کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم بھی یہ کام کرو. وہ کسی اور کے لیے حجت نہیں کہ خواب میں نے دیکھا ہے تو اگر مجھے کسی بزرگ نے بتایا تو میں کروں یا نہ کروں. میں کسی کو پابند نہیں کر سکتا. لیکن نبی کا خواب پوری امت کے لیے حجت بن جاتا. نبی کا سونا اور اس میں خواب میں کوئی عمل آ جائے پوری امت کے لیے لازم ہو جاتا ہے. قربانی اس کی واضح مثال ہے. اور دوسری بات علماء نے بڑی خوبصورت لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے بننے کی تمنا ہر ایک رکھتا ہے، لیکن فرمایا بندوں میں فرق ذہن میں رکھو. ایک وہ بندے ہیں کہ خواب میں ایک اشارہ دیکھے تو عمل کر جاتے ہیں، اور ایک ہم جیسے ہیں کہ سامنے واضح حکم بھی آ جائے تو ٹال جاتے ہیں. یہ احساس دلانا تھا کہ بندہ اللہ کا بننا اتنا آسان نہیں ہے. سامنے واضح حکم بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ حرام ہے، ہم پھر وہ کرتے ہیں. اور اللہ کے اصل بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں خواب میں اشارہ بھی مل جائے تو وہ اس کام پر عمل کر گزرے. گھر سے نکلے تھے ابراہیم علیہ السلام. تاریخ کہتی ہے کہ امتحان اتنا بڑا تھا، آزمائش اتنی بڑی تھی، دل میں خیال یہ آ رہا تھا کہیں بیٹا انکار نہ کر دے، کہیں میرے ہاتھ نہ کانپ جائیں، کہیں میرا بڑھاپا میرے آڑے نہ آ جائے، کہیں بیٹے کی محبت راستہ نہ روک لے. اسی کشمکش میں گھر سے نکلے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر. کھانا بھول گیا تھا، کچھ نہیں کھایا کہ آزمائش بہت بڑی ہے. اور یہی سنت بن گئی کہ عید کے روز آؤ تو کچھ کھائے پیے بغیر آؤ. کہ ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا. اتنا بڑا امتحان تھا. رب نے کتنا کرم کیا کہ اس کے بدلے ایک جانور دے دیا ہے. تو اس لیے کہا جب چھری رکھو تو اس منظر کو ذہن میں رکھو کہ کس طرح ایک باپ گردن پر چھری رکھ رہا تھا. تو قربانی ایک احساس پیدا کرتی ہے کہ رب کی رضا پر راضی کس طرح رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے خدمت کتنی کرنی ہے. یہ سارے معاملات، پورے اسلام کا جو خلاصہ اور فلسفہ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. جتنے بھی آپ کفارے دیکھ لیں اسلام میں، کوئی قسم جھوٹی اٹھا لے، کوئی بات غلط ہو جائے، جتنے بھی کفارے ہیں ان میں کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد، ایک غلام کو آزاد کر دو. انسانیت کی خدمت سب سے بڑا اجر کا ثواب اور باعث بنتا ہے جب کوئی انسان سے خطا ہو جائے. تو اسلام کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ مومن کامل وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے. کتنی بڑی روایت ہے، ہم نے اکثر سنی، کتابوں میں پڑھی، ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کتنی بڑی ہے. یہ اسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ جنگ ہو گئی، زخمی پڑے ہیں میدان میں، لوگ آئے زخمیوں کی تیمارداری کہ ان کے مرہم رکھیں، ان کے زخموں پر مرہم لگائیں. ایک طرف سے آواز آئی العطش، پیاسا ہوں. وہ پیالے میں پانی لے کر اس کے پاس گیا. یہ اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے، یہی اسلام ہے. تو کیا ہوا، اس نے ابھی ہاتھ میں پکڑا ہی ہے کہ دوسری طرف سے آواز آ گئی العطش، میں پیاسا ہوں. اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑو، لگتا ہے میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کو دے دو. وہ اس کے پاس گیا تو تیسری آواز آ گئی. اس نے کہا مجھے چھوڑو، میرے بھائی کے پاس لے جاؤ. تیسرے کے پاس گیا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا. وہ بھاگا ہوا پانی کا پیالہ لے کر دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی جا چکا تھا. وہ پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا میں نہیں تھا.
بتا دیا لوگوں اسلام حقیقی یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرو، لوگوں کے کام ہو، اپنی جان کی فکر نہیں کی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے یہی کیا تھا، روزہ رکھا ہے، اب افطار میں جو چیز کھانے کے لیے موجود ہے جس سے افطار کرنی، سائل نے صدا دے دی، جو گھر میں تھا اٹھا کر اس کو دے دیا کہ یہ مجھ سے زیادہ حاجت مند لگتا ہے، میری خیر ہے، اپنی پرواہ نہیں کی۔ اسلام یہ مومن سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ سمیٹتے جاؤ گے تو پھنسو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں کہا ہے، اسے آپ اندازہ کر لیں کہ جب علم کے بارے میں یہ کہا ہے تو باقی اشیاء کے بارے میں کتنی سخت وعید ہوگی۔ فرمایا وہ علم جو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو واپس لوٹایا نہیں جاتا، اپنی ذات تک رکھ لیا جاتا ہے، فرمایا اس علم کی مثال اس جوہر کی سی ہے جس میں پانی کھڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ علم بدبو پیدا کرتا ہے، فخر پیدا کرے گا، غرور پیدا کرے گا، تکبر پیدا کرے گا، لیکن فرمایا وہی علم جو حاصل کرنے کے بعد قوم کو لوٹایا جاتا ہے وہی انسان کو اللہ کا قریبی بنا دیتا ہے، مقرب بندہ بنا دیتا ہے، وہ علم نافع بن جاتا ہے، وہی علم انسان کے کام آنے والا بن جاتا ہے۔ تو جب علم کے بارے میں یہ وعید ہے تو مال کے بارے میں کیوں نہیں، دولت کے بارے میں کیوں نہیں؟ تو فرمایا جو مومن ہے وہ اپنی ذات کی نفی کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہی اسلام ہے۔ یہ قربانی جو ہم نے کی، اس کا بنیادی مقصد جو اسلام سمجھانا چاہتا تھا کہ لوگوں اپنی رب کو راضی کرنا ہے تو رب کی مخلوق کو راضی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ کا طرز عمل تھا، آپ نے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا تھا، پیار اور محبت کی تھی، پسے ہوئے انسانوں کو، دتکارے ہوئے انسانوں کو آپ نے اپنے قریب بٹھایا اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ انسانیت اس پر رشک کرتی ہے۔ آئیے ہم بھی جب جانور کی چھری رکھنے کو تیار ہو گئے ہیں تو اپنے ان تعصبات کی گردن پر بھی چھری رکھیں۔ یہ جو تقسیم ہے اس کو بھی ہم ذبح کر دیں، ہم ایک ہیں، ایک کا غم دوسرے کا غم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال ایک جسد کی، ایک جسم جیسی ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہو تو پورا جسم اس درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہی اسلام سکھا رہا ہے کہ اپنی ذات کی حد تک نہ رہو، اپنی ذات سے باہر نکل کر لوگوں، اس لیے تو ہمسائے کے حقوق بتائے گئے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے، معاشرے کے حقوق بتائے گئے، ایک ایک کے حقوق اسلام نے واضح کیے ہیں کہ تم جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تم کامل مومن بن نہیں سکتے۔ تمہاری ساری حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، فرمایا جو زاہد عابد ساری رات نفل پڑھتا رہے، سجدے پر سجدہ کرتا رہے، لیکن اس کے ہمسائے میں قرب و جوار میں کوئی بھوکا سو گیا، فرمایا اللہ کو اس کی عبادت قبول نہیں۔ اب سجدے کس کو کر رہا ہے؟ وہ سجدے میں تسبیح کس کی پڑھ رہا ہے؟ وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، سبحان ربی اعلیٰ کہتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، رب کی تسبیحات کرنے والا، سر سجدے میں رکھ کر رب کے حضور اپنی عاجزی پیش کرنے والا بھی، فرمایا اس کی یہ عاجزی قبول نہیں جب تک معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ اپنی عبادت کو اپنی عبادات تک محدود رہنے والا کامل مومن نہیں بنتا۔ مومن کامل وہی ہے جو عبادت کے ساتھ لوگوں کی مدد بھی کرتا۔ یہی ساری اسلام کی عبادات کا مدعا آپ کو نظر آتا ہے، فلسفہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ بانٹو، دو غریبوں کو، ان کو اتنا دے دو کہ ان کو جینے کا سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مل جائے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس نہ کریں بلکہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو، دعا ہے آپ کی، یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مسکینوں میں اٹھا، مسکینوں میں رکھ اور مسکینوں میں اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر مجبوری نہیں تھی، اختیاری تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا
جو بھی گھر میں آیا، حضرت ام المومنین فرماتی ایک اشرفی بچ گئی تھی، ایک اشرفی، مال غنیمت کی ایک اشرفی تقسیم کرتے رہے، رات ہو گئی کوئی لینے والا نہ آیا، ایک اشرفی بچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرکار رات بھر بستر پر پہلو بدلتے رہے، بے چین رہے۔ کہتی میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت تو ناساز نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ بے چینی کیسی؟ فرمایا عائشہ ایک اشرفی گھر میں پڑی ہے، میں چاہتا ہوں جلد سے جلد صبح ہو تاکہ حقدار کو پہنچا دوں۔ یہ کون سا وجود کہہ رہا ہے جس کے گھر میں 3 دن تک دیا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک اشرفی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں کہ حقدار تک پہنچے۔ یہ انسانیت کا معاشرہ، یہ دین انسانیت ہے، یہ انسانیت کی فلاح کا دین بن کر آیا تھا، معاشرتی دین بن کر آیا تھا۔ معاشرے سے کٹ کر رہنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے دیکھیں جائیداد ایک شخص دولت کماتا ہے، محنت کرتا ہے، زندگی بھر 20 سال 30 سال 40 سال اس نے دولت کمائی، محنت کی، حلال کی کمائی سے کمائی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء پڑھ لیجئے، کہتا ہے تم مر بھی جاؤ گے تو یہ دولت صرف یہ نہیں ہوگی تمہارے لیے تھی اب اس کو بند کر دو، فرمایا یہ تقسیم ہو جائے گی، وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، رشتہ داروں میں جائے گی، غریبوں تک جائے گی، دور دور تک جو رشتہ دار ہیں ان تک جائے گی۔ بتا دیا ارے جو دولت تم محنت سے کماتے ہو، دن رات جس پر لگے رہتے ہو، ارے وہ بھی تمہاری اپنی نہیں، وہ بھی وہی رشتہ داروں تک جاتی ہے، غریبوں تک جاتی، تقسیم کی جاتی ہے وہ۔ اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا وراثت تقسیم نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت وعید کی اس کے بارے میں، بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام دین انسانیت ہے، بانٹنے کا نام ہے، جو ملا ہے رب کو پیش کر دیا جائے، وہ علم ملا ہے لوگوں کو دیا جائے، دولت ملی ہے تقسیم کی جائے۔ اللہ نے اگر انسان کو اختیار دیا ہے تو لوگوں کی فلاح کا کام کیا جائے، لوگوں کے لیے نقصان دینے کا باعث نہ بنے۔ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ راستے میں ایک تنکا ایک کانٹا بھی جو اٹھا دیتا ہے یہ بھی نیکی ہے۔ بازار سے گزرتے ہوئے فرمایا راستے سے ایک کانٹا ایک پتھر جو ہٹا دیتا ہے اس لیے سے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، فرمایا اس پر بھی اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا۔ فرمایا اس کو حقیر مت جانو، چھوٹا مت جانو، یہ قیامت کے روز جتنا اجر ملے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ہم تو ہر چیز بازار میں پھینکتے ہیں نا، گھر کا کوڑا، گھر کا سامان، پوری دکان جو پھینک دیں۔ میرے رسول نے اس پر بڑی سخت روایات ہیں، حضرات گرامی غور کیجئے گا، اپنے آقا کی بات کو ماننے کی کوشش بھی کیجئے۔ بازار صاف رکھنے کا حکم میرے رسول کا ہے، کوئی حکومت دے یا نہ دے، میرے سرکار نے حکم دیا راستہ صاف رکھو، چلنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ جو دین بازار میں چلنے والے کے لیے آسانی کا حکم دیتا ہے وہ دوسرے معاملات میں تکلیف کیسے دینے کی اجازت دے گا؟ اس لیے فرمایا مومن تو رحمت ہوتا ہے، مومن تو نرم دل ہوتا ہے، مومن تو دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، وہ نہ برا سوچتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ یہ ہے وہ معاشرہ۔ یہ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ رسمی عبادات نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ آئیے ہم اسلام کو گہرائی تک جاننے کی کوشش کریں، اسلام کے اندر اترنے کی کوشش کریں۔ یہ تو امن آشتی کا وہ ایسا دین ہے کہ جس نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ کیسے انسانیت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیسے انسانوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اسلام کے بعد صرف 2 ہی طبقات ہیں دنیا میں، 2 ہی گروہ ہیں اسلام کی نظر میں، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے 2 گروہ ہیں، ایک ایمان والا اور ایک کفر کا۔ ایک کافر ہیں، وہ کسی بھی نسل سے ہوں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بدھ مت ہوں، جین مت ہوں، کوئی بھی ہوں، قرآن کہتا ہے وہ ملت واحدہ ہے،
اور دوسری طرف امت مسلمہ ہے، ایک امت ہے۔ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا، باطل ادھر کھڑا تھا، حق ادھر کھڑا تھا، حق میرے نبی کے ساتھ کھڑا تھا، باطل کفر کے ساتھ کھڑا تھا، حالانکہ رشتہ داریاں تھیں۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کے غلاموں میں کھڑے ہیں، بیٹا کفر کے ساتھ عبد الرحمن آیا۔ حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں کھڑے ہیں، ماموں ادھر سے کافروں کے ساتھ آیا ہے۔ رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے برادری، خاندان، رشتے سارے قربان کر دو، فقط اسلام کو سامنے رکھو۔ اسلام تمہارا دین ہے، اسلام تمہارا دیس ہے، اسلام تمہارا وطن ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ مسلمان ہم رہیں گے تو پھر کوئی بھی غیر نہیں لگے گا، سارے اپنے لگیں گے۔ پھر کوئی بھی پرایا نہیں رہے گا، سارے اپنے بن جائیں گے۔ پھر کسی سے نفرت نہیں رہے گی، سب سے محبتیں ہو جائیں گی۔ ورنہ عرب تو قبائلی زندگی میں اتنے تعصب کا شکار تھے کہ دوسرے قبیلے والے کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے تعصب زدہ معاشرے میں میرے نبی نے بلال کو وہ مقام دیا کہ جو دنیا قیامت تک جس پر رشک کرتی رہی۔ سلمان فارسی کو وہ رتبہ اور شان دی کہ دنیا اس پر رشک کرتی رہے گی کہ فارس سے آنے والا، ایران سے آنے والا، فارسی بولنے والا، جس کا مدینہ میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں، خاندان کا فرد بھی نہیں، جو عربی زبان سے واقف بھی نہیں، میرے سرکار کے دین میں آ گیا۔ تو لوگوں نے سوال کیے کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ تو حضرت سلمان پریشان ہو گئے، میرے نبی کے پاس ہے، فرمایا آؤ وہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ سب کو اکٹھا کر کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، فرمایا سلمان کے بارے میں پوچھتے ہوئے کون ہے؟ سلمان من اہل بیتی، یہ تو میرے خاندان کا حصہ ہے۔ ارے کلمہ پڑھ چکا ہے، اب میرا ہے، اب انگلی اٹھا کر دیکھو اس پر۔ اس لیے حضرات گرامی، اس قربانی سے ہم یہ سبق لیں کہ سب کچھ رب کے لیے ہے، ہر چیز اس کی رضا پر قربان کرنی ہے، اور کامیاب وہ ہے جو رب کو راضی کرتا ہے اس کے بندوں کے ذریعے۔ علامہ اقبال کے شعر پر بات کو ختم کروں گا۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ ہر شخص سے پوچھ لو جی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، سارے اللہ کا بندے ہیں، لیکن اقبال کا نظریہ اپنا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ رب کی مخلوق سے پیار کرو، پھر رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری اسی کی مخلوق ہے، سب کا رب وہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں برملا یہ کہا تھا، الا ان ربکم واحد، لوگو یاد رکھو تم سب کا رب ایک، وَإِنَّ آبَاكُمْ واحد، تم سب کا باپ ایک ہے، آدم کی اولاد ہو، سب آدم کی اولاد ہو اور سب اللہ کے بندے ہو، رب ایک ہے، باپ ایک ہے، تو پھر اختلاف کیوں؟ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو۔ ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کلمہ ہے۔ جب سب کا یہی ہے تو پھر آپس میں لڑائی کس چیز کی؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک، یہی دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك